رابعہ اور اس کی ماں کرائے کے گھر میں رہتی تھیں۔ خوبصورتی کی وجہ سے اس کے تایا کے بیٹے عارف نے اس سے شادی کر لی اور خود دبئی چلا گیا، اور واپسی پر رابعہ کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں تو ڈاکٹر نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ جب سسرال والوں نے دیکھا کہ اپاہج اب ہمارے پلے پڑ گئی ہے تو انہوں نے بدچلنی کا الزام لگا کر رابعہ کو طلاق دلوا کر گھر سے نکال دیا۔ بوڑھی ماں رابعہ کی دیکھ بھال کرتی کرتی دنیا سے چلی گئیں اور اس کے بعد رابعہ کی کوئی خبر نہ ملی۔ عارف نے وہاں دوسری شادی کر لی اور 5 سال بعد ہندوستان لوٹا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب ایئرپورٹ کے باہر۔ آج بھی عارف اپنی ماں کے ساتھ رابعہ کے گھر میں آیا تھا اور کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی معصومیت اور اس کا حسن عارف کی آج کل نیندیں اڑانے لگا تھا۔ رابعہ کی ماں نے اسے چائے بنانے کے لیے کہا تو وہ فوراً سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ عارف کی نظریں اسی کو دیکھ رہی تھیں کہ جب عارف کی ماں نے بیٹے کے تیور دیکھیں تو اسے کوہنی ماری تھی۔ عارف کی ماں رابعہ کی تائی تھیں اور انہیں رابعہ کبھی بھی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور رابعہ کا باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ دونوں ماں بیٹی دوسرے کے کپڑے سلائی کر کے ہی اپنا گزر بسر کر رہی تھیں۔ عارف کی ماں جانتی تھی کہ ان کی دیورانی رابعہ کو دہیج کے نام پر کچھ بھی نہیں دے سکتی، اور عارف کی ماں کو دہیج کا لالچ تھا اور عارف ان کا اکلوتا بیٹا بھی تھا، اس لیے انہوں نے تو ڈھیر سارے دہیج کا خواب سجا رکھا تھا کہ اکلوتا بیٹا ہے، وہ وہیں پر اس کی شادی کریں گی جہاں انہیں بہت سا دہیج مل سکے۔ لیکن عارف کی نظریں تو رابعہ سے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھیں۔ عارف کی ماں رشیدہ بیگم کہنے لگیں کہ نہیں بہن، چائے کی زحمت مت کرو، چائے ہم اپنے گھر سے پی کر آئے ہیں، بس ایسے ہی میرا تم سے ملنے کو جی چاہا تو میں یہاں آ گئی۔ اور سناؤ گھر بار کیسا چل رہا ہے؟ اور دیورانی کے کمرے کے گھر کو ناپسندگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے، خدا نے بڑی عزت رکھی ہے، محنت کرتے ہیں تو خدا گھر بھی عزت سے چلا دیتا ہے، بس ایک بار رابعہ اپنے گھر کی ہو جائے تو میری بھی فکر کم ہو جائے۔ فریحہ بیگم نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا تھا۔ رشیدہ بیگم نے کہا کہ ہاں رشتہ دیکھو رابعہ کا، اچھا ہے کہ تم بچی کی ذمہ داری سے جلدی بری ہو جاؤ، کہو تو میرے بہت سے جاننے والے ہیں، میں تمہاری رابعہ کا رشتہ کروا دیتی ہوں۔ فریحہ بیگم نے کہا کہ کیوں نہیں، رابعہ آپ کی بھی بیٹی ہے، اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ عارف یہ سن کر بڑا خوش ہوا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا کہ اسے رابعہ بہت پسند ہے، لیکن ماں نے جب بیٹے کے خیال رابعہ کے بارے میں سنے تو صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ اس کی اوقات ہے ہمارے گھر کی بہو بننے کی، میرا پڑھا لکھا بیٹا جس کی بہت جلد دبئی میں نوکری لگنے والی ہے، لاکھوں کمانے والا ہے، اس کے لیے میں رابعہ جیسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بناؤں گی؟ لاکھوں میں ایک لڑکی لاؤں گی، برادری والے دانتوں کے نیچے انگلی دبانے پر مجبور ہو جائیں گے، لاکھوں کا دہیج لائے گی وہ۔ عارف کہنے لگا کہ مجھے رابعہ سے ہی شادی کرنی ہے، ماں جب میں لاکھوں کماؤں گا تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بیوی کے لاکھوں دہیج کی، مجھے وہ بہت پسند ہے، اتنی معصوم اور خوبصورت سی ہے، آپ کی فرما برداری و خدمت بھی کرے گی، جو لاکھوں کا دہیج لائے گی وہ آپ کی بات تک نہیں سنے گی۔ عارف اپنی ماں کو بنانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ رشیدہ بیگم ہی کیا جو مان جائیں، صاف صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی خبردار جو تم نے اس منحوس لڑکی کا نام بھی لیا تو، ارے جب سے پیدا ہوئی منحوسیت نے ان کے گھر پر ڈیرا جما لیا ہے، 6 سال کی تھی جب اپنے باپ کو کھا گئی اور اب تک اس کی ماں سلائی کڑھائی کر کے پیٹ پال رہی ہے۔ ارے میرے گھر آئے گی تو کل منہ ہی نہ جانے کیا کیا نقصان کروائے گی، میں کبھی نہیں لاؤں گی اس لڑکی کو، تم بھی کان کھول کے سن لو، آئندہ رابعہ کا نام لیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ یہ کہہ کر رشیدہ بیگم اٹھ کر چلی گئیں۔ عارف بہت پریشان تھا، دل تو کب کا رابعہ کا ہو چکا تھا، اس لیے بیوی بھی اسی کو بنانا چاہتا تھا، لیکن ماں کی دقیانوسی باتوں کی وجہ سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ انہی دنوں فریحہ بیگم کے گھر رابعہ کے لیے رشتہ آ گیا۔ لڑکا ٹھیک ٹھاک ہی کماتا تھا، شکل صورت کا بھی ٹھیک تھا، لیکن تھے شریف لوگ۔ فریحہ بیگم نے جیٹھ اور جٹھانی کو بلایا تھا۔ رشیدہ بیگم تو بہت خوش تھیں کہ اچھا ہے، رابعہ نامی لڑکی کا کاٹا تو عارف کے دل سے نکلے گا۔ انہوں نے خوشی خوشی اس رشتے کے لیے رضامندی بھی دے دی اور کہا کہ لڑکا بڑا ہی اچھا ہے، وقت برباد نہ کرو، رابعہ کے ہاتھ پیلے کرنے کی جلدی کرو۔ فریحہ بیگم کو امید تھی کہ شاید رشیدہ عارف کے لیے رابعہ کو مانگ لیتی، گھر کا بچہ تھا، اچھا ہوتا کہ اس کی بیٹی اپنے گھر چلی جاتی، لیکن رشیدہ بیگم کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئی تھیں۔ آخر بیٹی کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہی تھی، رشتہ طے ہو چکا تھا، اور جب یہ خبر عارف کو ملی تو اس نے تو گھر میں طوفان سا مچا دیا تھا۔ لڑائی جھگڑا ایسا شروع ہوا کہ باپ تک بات پہنچ گئی، جو اب تک ماں بیٹے کی پکنے والی کھچڑی سے بالکل انجان تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ عارف رابعہ کو پسند کرتا ہے اور رشیدہ اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ عارف نے ساری بات اپنے باپ کے سامنے رکھ دی تو انہوں نے بڑے غصے سے رشیدہ کی طرف دیکھا، کہنے لگے کہ گھر کی بچی تھی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ اسے چھوڑ کر تم یہاں پر امیر لوگوں کے رشتے دیکھتی پھر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں ماں ہوں اس کی، کیا میرا کوئی ارمان نہیں ہے؟ ارے وہ دے ہی کیا سکتی ہے، ایک جوڑا بھی نہیں دے گی، رابعہ کو اور مجھے اپنے مائکے میں اپنی ناک نہیں کٹوانی۔
میری بھابھیوں میں اپنے بیٹے کی ایک سے بڑھ کر ایک خاندان میں شادی کی ہے، ان کی بہویں تو ٹرک بھر کر دہیج لائی ہیں، مجھے تو میری بھابھی اور جینے نہیں دیں گی، کہیں گی کہ ایک بیٹے کی شادی کی اور وہ بھی بنا دہیج کے۔ عارف کے پاپا نے رشیدہ کی ایک نہیں سنی اور اپنی بھابھی کے پاس جا کر رابعہ کا رشتہ عارف سے طے کر دیا، لیکن رشیدہ کے دل میں تو رابعہ کے لیے پہلے سے ہی نفرت تھی، جو اب اور بڑھ چکی تھی، لیکن عارف بہت خوش تھا، سادگی سے ہی صحیح اس کی شادی رابعہ سے ہوئی تھی، اور رشیدہ بیگم منہ سجائے رابعہ کو عزت کے ساتھ رخصت کروا کر لے آئی تھیں۔ گھر آتے رشیدہ بیگم نے رونا مچا دیا کہ میری ناک کٹوا دی، میری پوری تو برادری بھی شادی میں نہیں گئی تھی، میں نے تو اپنا بیٹا بڑے لاڈوں سے پالا تھا کہ بڑا ہوگا تو میری عزت رکھے گا، لیکن یہ تو اس منحوس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ رابعہ تو اپنی تائی جی کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر ہکا بکا ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ دونوں نندے بھی منہ سجا کر بیٹھی تھی، کہنے لگی ہم سسرال والوں کو کیا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کہ بھائی کی شادی کی اور بھابھی کے سسرال والوں نے ہمیں کوئی بھی سونے کی چیز نہیں دی، ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری چاچی اپنی بیٹیوں کو ایک جوڑے میں ہی رخصت کر دیں گی۔ ارے انسان تھوڑی تو عزت رکھتا ہے کہ اگر غیروں میں بیاہتے تو رابعہ کو 4 جوڑے اور تھوڑا سا دہیج بھی نہ دیتی، لیکن انہوں نے تو سارے پیسے ہی لپیٹ کر رکھ لیے۔ رشیدہ بیگم اور ان کی دونوں بیٹیاں جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھیں۔ عارف نے جب ماں اور بہنوں کی باتیں سنی تو رابعہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اسے پتہ نہیں تھا کہ سسرال میں آتے ہی اس کی ایسی بے عزتی بھی ہو سکتی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا، کہنے لگی اگر تائی جی کی رضامندی شامل نہیں تھی تو پھر انہوں نے شادی کے لیے حامی کیوں بھری؟ میں نے تو یہ بھی کبھی نہیں چاہا تھا کہ میں انچاہی بہو بنوں۔ عارف کہنے لگا کہ تم میری پسند ہو، میری زندگی ہو، میری محبت کی وجہ سے تو اس گھر میں آئی ہو، ماں کو جانے دو، 4 دن باتیں سنائیں گی پھر چپ ہو جائیں گی۔ مجھے تم شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی، جب میں تم سے خوش ہوں تو پھر تمہیں ماں اور میری بہنوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور زندگی بھر تم سے محبت کرتا رہوں گا، کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے رابعہ کے دونوں ہاتھ تھامے اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیے۔ رابعہ نے پھر عارف کے علاوہ کسی کی پرواہ بھی نہیں کی تھی، رشیدہ اسے تانے دیتی رہتی تھی لیکن وہ کان ہی نہ دھرتی تھی۔ سسرال میں رہ کر سارے کام رابعہ نے اپنے ذمے لے لیے تھے، نندے بھی آئے دن گھر آتی تھیں تو وہ ان کے سامنے ٹیبل سجاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ناک منہ چڑھاتی تھیں، کہتی تھیں کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں تو ذائقہ ہی نہیں ہے، اسے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا، اور ساتھ میں کھاتی بھی رہتی تھی، لیکن اس نے پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی کیونکہ عارف اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ اپنی ماں کی مخالفت کے باوجود اسے گھمانے پھرانے بھی لے جاتا تھا، لیکن یہ وقت شاید بہت تھوڑا تھا، شادی کو بس کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ عارف کو دبئی میں نوکری لگنے کی خبر مل گئی۔ اس دن وہ بہت خوش تھا لیکن رابعہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ عارف کہنے لگا کہ تم میرے لیے کتنی خوش نصیب ثابت ہوئی ہو، شادی کو بس کچھ مہینے ہی گزرے ہیں کہ میری نوکری بھی لگ گئی۔ لیکن رابعہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، کہنے لگا تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی عارف میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ دن بھر تائی جی کی کڑوی کسیلی باتیں میں اس لیے سہتی رہتی تھی کیونکہ رات کو تمہاری میٹھی میٹھی باتیں میرے زخموں پر مرہم رکھ دیتی تھیں، تم یہاں نہیں ہوگے تو میں مر جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ عارف کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا پگلی تمہیں کون سا ساری زندگی یہاں رہنا ہے، بس ایک بار میری نوکری جم جانے دو، میں تمہیں بھی اپنے پاس دبئی بلا لوں گا، یا ماں کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی لایا ہوں تمہیں، بس تھوڑا سا صبر سے کام لینا پڑے گا۔ وہ رابعہ کو تسلی دے رہا تھا لیکن اسے تو چین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ خود کو بہت سمجھاتی کہ وقت جلد بدل جائے گا لیکن دل تھا کہ مچل رہا تھا۔ اس وقت عارف کے سینے سے لگی رابعہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ جب دھڑلے سے دروازہ کھلا، دروازہ کھلتے ہی اندر رابعہ کی ساس داخل ہوئی تھیں۔ رابعہ کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر وہ غصے سے پھٹ پڑی، یوں اپنی ماں کو اچانک کمرے میں آتا دیکھ کر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ رابعہ اپنے آنسو پوچھنے لگی مگر ساس اس کے پاس آ کر کہنے لگی کہ کون سی موت آ گئی ہے تجھے جو پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی ہے؟ کون سا غم ہے تمہیں؟ کہ تکلیف کیا ہے تمہیں؟ کیسی بیوی ہو تم؟ بجائے خوش ہونے کے تمہارا شوہر اتنے بڑی پوسٹ پر دبئی جا کر کمائے گا، لاکھوں لائے گا، تم الٹا رو رو کر منحوسیت پھیلا رہی ہو۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے بیٹے پر کوئی بھی مصیبت آئی یا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ آیا تو دیکھ لو میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ یہ بات سن کر تو رابعہ اور رونے لگی تھی، تبھی عارف بول پڑا، کہنے لگا کہ ماں کیسے باتیں کرتی ہیں، رابعہ بیوی ہے میری، تھوڑی بہت رہاسی ہو گئی میرے جانے پر تو اس میں غلطی کیا ہے؟ اسے خوشی ہے کہ میں جا رہا ہوں، بلکہ میں بہت جلد اسے بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ عارف کی ماں بوکھلا گئی تھی، کہنے لگی کہ بس بس بیوی کی طرف داریاں کرنا بند کر دو، جس طرح سے یہ رو رہی ہے نا پتا ہے مجھے، اب چھوڑو اسے اور آؤ میرے ساتھ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ عارف کو وہاں سے پکڑ کر لے جا چکی تھی جبکہ رابعہ کی تو جان پر بنائی تھی۔ وہ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، بھلا وہ کیسے اپنے تائی کی کڑوی کسیلے باتیں برداشت کر پائے گی۔ آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے بہہ رہے تھے۔ عارف کے جانے کا دکھ اس لیے بھی زیادہ تھا
کہ اگر عارف چلا جائے گا تو نہ جانے اس کے تیز کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ مگر اس رات عارف نے اسے بڑے پیار سے بہلایا تھا، سمجھایا تھا کہ تم فکر مت کرو، بہت جلد میں تمہیں بھی وہاں پر بلا لوں گا اور پھر ہم لوگ اپنی زندگی کی شروعات وہیں پر کریں گے۔ جیسے تیسے رابعہ مان گئی تھی۔ کچھ دن بعد عارف دبئی جانے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ ساس اور بیوی دونوں ہی اس وقت عارف کے سامنے موجود تھیں۔ سب سے پہلے عارف اپنی ماں سے ملا تو ماں تو مسکرا کر اپنے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دینے لگی اور ساتھ طنز کر کے یہ بھی کہنے لگی کہ خدا تجھے ہر بری نظر سے بچائے رکھے۔ جبکہ عارف نے جب رابعہ کو گلے سے لگایا تو اس پر ساس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر شور مچا دیا کہ شرم کرو، ایئرپورٹ پر کھڑے ہو، یہ کیا گلے مل رہے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تم لوگ تو بس اپنی روایت بھولتے جا رہے ہو۔ رابعہ بہت کنٹرول کر رہی تھی کہ نہ روئے، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک ہی پڑے تھے۔ عارف تو اسے وعدہ کرنے لگا کہ وہ جلد واپس لوٹ آئے گا، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ عارف دبئی جا چکا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے رابعہ کو کال کی تھی۔ عارف کی آواز سن کر رابعہ تو جیسے خوشی سے کھل اٹھی تھی، اس کے چہرے سے مسکراہٹ چھپائی نہیں چھپتی تھی۔ جبکہ یہ بات عارف کی ماں کو پتہ چلی کہ اس نے ماں سے پہلے بیوی کو فون کیا ہے تو یہ بات بھی انہوں نے عارف کو سنائی تھی کہ ہاں اب ماں سے زیادہ بیوی پیاری ہو گئی ہے۔ بہرحال جب سے عارف گیا تھا رابعہ کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ اس نے کتنی بار اپنی تائی سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میری طبیعت بہت خراب ہے، مگر وہ اس کی بات پر کوئی خاص دھیان نہ دیتی۔ کہنے لگیں کہ جانا ہے تو چلی جاؤ، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں کہ تمہیں لے کر پھرتی رہوں۔ رابعہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے رابعہ خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، جہاں پر چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خوشخبری سن کر تو جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ گھر جا کر سب سے پہلے عارف کو یہ خوشخبری سنائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تائی اپنے بیٹے کی اولاد آنے کی خبر سن کر اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں۔ وہ راستے ہی میں ہی تھی کہ جب رکشہ ایک کار سے ٹکرا گیا اور وہ سڑک پر گری تھی۔ لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید اس کا آخری وقت ہے، مگر اس کی آنکھیں اسپتال میں کھلی تھیں۔ ڈاکٹر اس کے پاس موجود تھے، اس کی ماں وہاں پر بیٹھے سسک رہی تھیں۔ ایک ہفتے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ خود کو زندہ دیکھ کر اس نے شکر کیا تھا۔ رابعہ کی ماں اس کے ساتھ تھیں۔ اس سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا۔ عارف نے جیسے بیٹھنا چاہا تو اسے رابعہ نے جیسے بیٹھنا چاہا تو اسے اپنا نچلا دھڑ تو بالکل سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ماں میں اٹھ نہیں پا رہی۔ اس حادثے میں رابعہ کی دونوں ٹانگیں زخمی ہوئی تھیں اور وہ اپنی دونوں ٹانگیں کٹوا چکی تھی۔ اسے جب اس بات کا پتہ چلا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا تو بچہ بھی ضائع ہو چکا تھا، ساری خوشیاں اس سے منہ پھیر چکی تھی، مگر وہاں پر نہ ہی اس کی ساس موجود تھی اور نہ ہی اس کی نندیں۔ ڈاکٹر نے دوائیاں دیں اور پھر جب ایک ہفتے بعد اس کی ماں اسے سسرال چھوڑنے گئیں تو رابعہ ویل چیئر پر تھی۔ ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی کہ تائی نے اسے وہیں پر روک دیا۔ کہنے لگی کہ خبردار جو تم لوگوں نے ایک بھی قدم آگے بڑھایا، ارے تجھ جیسی ٹوٹی پھوٹی اپاہج لڑکی کو ہمیں اس گھر میں رکھ کر کیا کرنا ہے؟ دفع ہو جاؤ اپنی ماں کے ساتھ۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ تجھ جیسی لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی نہ کرواؤں۔ منحوس ماری میرے بیٹے کے سر پر ڈائن بن کر سوار ہو گئی تھی۔ یہ سن کر رابعہ رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے ایک بار عارف سے بات کرنی ہے، انہیں اپنے بارے میں بتانا ہے، مگر اس کی تائی نے دھکے مار کر دونوں کو نکال دیا۔ رابعہ کی ماں اور برداشت نہ کر سکیں، وہ بھی غصے سے پھپھر اٹھی اور پھر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ روتی دھوتی دونوں ماں بیٹیاں اپنے گھر میں واپس آ چکی تھیں۔ رابعہ کی ماں تو رو رو کر رب سے یہی دعا کر رہی تھی، یہ کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے جو میری بیٹی پر یہ مصیبت آن پڑی اور اس کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت دے کہ میں اپنی بیٹی کو سنبھال سکوں۔ رابعہ بھی اپنی حالت کو دیکھ کر بہت روئے جا رہی تھی۔ اس پر تو دوہرے صدمے ٹوٹ چکے تھے، آخر وہ کس صدمے کو یاد کر کے روتی؟ وہیں جب ایک ڈیڑھ ہفتے تک عارف کا رابعہ سے کوئی کانٹیکٹ نہ ہوا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اپنی ماں سے بار بار کہتا میری رابعہ سے بات کروائیں، مگر وہ ہر بار ٹال دیتی۔ اس دن جب عارف کا فون آیا تو وہ کافی غصے میں تھا۔ کہنے لگا کہ ماں میری بات کروائیں رابعہ سے، اگر آپ نے کسی بھی طرح کا کوئی بہانہ کیا تو میں ابھی کے ابھی یہ نوکری چھوڑ کر واپس ہندوستان آ جاؤں گا۔ بیٹے کی یہ بات سن کر جو بات عارف کی ماں نے اسے کہی وہ سن کر تو مانو کاٹو تو بدن میں خون نہ نکلے، بالکل برف کی طرح وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ عارف کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی کہ جس لڑکے پیچھے تو پاگل ہوا پھرتا تھا، نہ اسے کبھی تجھ سے محبت تھی نہ ہی ہے، بھلے ہی میں اس سے نفرت کرتی تھی مگر کبھی بھی اس پر غلط بات تک نہیں آنے دی۔ تیری بیوی تیرے جانے کے بعد اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اتنے ہفتوں سے ہم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ پولیس میں بھی رپورٹ درج کروا دی، مگر تبھی اس کا بیان سامنے آیا کہ میں اپنے عاشق کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ تو بد کردار بدچلن نکلی، تو بیکاری اس سے محبت کرتا تھا، جبکہ وہ تو ایسی گھٹیا کردار کی مالک نکلی۔
पहले तो आरिफ को यकीन नहीं आया था, मगर फिर माँ ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए ऐसी बात बताई कि आरिफ को भी यकीन आ गया कि उसकी बीवी को उससे मोहब्बत नहीं थी। उसे फिर वो वक्त याद आने लगा जब बात बात पर रबिया उसे दूर भागती थी, मोबाइल पर हर वक्त अपनी माँ का बहाना करके बात करती रहती। जब भी उसके करीब आने लगता तो उसकी माँ के जुल्म लेकर बैठ जाती। आरिफ को भी गुस्सा आ चुका था। उसने ठंडे दिमाग से जब सोचा तो उसे अपने दिल में राबिया के लिए नफरत महसूस होने लगी। उसने एक बार भी कॉल करके राबिया की माँ से बात करने की कोशिश नहीं की थी। वक्त गुजरने लगा। जब तक राबिया की माँ जिंदा रही अपनी बच्ची की खिदमत करती रही, मगर एक दिन उनकी भी मौत हो गई। राबिया के रोने की आवाज़ सुनकर पूरे मोहल्ले ने उसकी माँ को तो दफना दिया, मगर राबिया के सर पर कोई भी हाथ रखने को तैयार नहीं था। कुछ समय बाद राबिया बिल्कुल गायब ही हो गई। घर यूं ही वीरान पड़ा रह गया, यहाँ तक कि गले के आवारा लड़के उसी घर से सामान उठाकर ले जाने लगे। अब यही समझा जाने लगा कि हो सकता है राबिया भी मर गई हो, क्या पता किसी रिश्तेदार के पास चली गई हो। वहीं वक्त गुजरा और आरिफ ने दुबई में ही एक लड़की से शादी कर ली। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। 5 साल गुजर चुके थे। 5 साल बाद जब वो वापस दुबई से आया तो घर पर माँ ने खूब खाने का इंतजाम किया था। उनकी तो मनपसंद बहू आ रही थी, जो कि खुद अपना बिजनेस करती थी और करोड़ों रुपए की मालिक थी। जैसे ही एयरपोर्ट पर वो पहुंचे तो अचानक एक लड़की पर उसकी नजर पड़ी, जो कि अपना चेहरा झुकाए सड़क के किनारे बैठी थी और लोग उसके आगे पैसे रख रहे थे। उसने भी अपने जेब से 100 का नोट निकाला तो अचानक उसकी नजर उसके हाथ पर में मौजूद अंगूठी पर गई। ये तो वो अंगूठी थी जो उसने शादी पर राबिया को पहनाई थी। उसकी तो हैरत की कोई इंतहा न रही। वो कहने लगा, क्या ये अंगूठी तुमने चोरी की है? अगले ही पल आरिफ की आवाज़ सुनकर राबिया ने सर उठाकर देखा था। राबिया को इस हालत में देखकर आरिफ के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। आरिफ उसके सामने बैठ चुका था। कहने लगा, तुम तो अपने आशिक के साथ भाग गई थी ना? राबिया शायद कब से इसी का इंतजार में थी। राबिया ने रोते हुए सारी सच्चाई उसे बताई। सच्चाई सुनकर आरिफ और दूसरी बीवी के तो होश उड़ चुके थे। उसने राबिया को उठाया और अपने साथ घर ले गया। जैसे ही माँ ने आरिफ को राबिया के साथ देखा, उसके तो हाथों से फूलों की प्लेट गिर चुकी थी, जो उसने अपने बेटे के वेलकम के लिए उठाई थी। उसने तो बहुत कोशिश की थी कि राबिया उसकी ज़िंदगी से निकल जाए, मगर एक बार फिर राबिया उसके सामने थी। वो रोते हुए अपने बेटे के आगे हाथ जोड़ने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बस तुम्हें ज़िंदगी में कामयाब देखना चाहती थी। मगर आरिफ ने उसी वक्त अपनी माँ से रिश्ता नाता तोड़ा और राबिया को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गया। उसकी दूसरी बीवी उसके साथ ही थी, जो पहले से हकीकत से आगाह थी। उसे राबिया की मौजूदगी से कोई एतराज़ नहीं था। हाँ, मगर आरिफ रो रो कर राबिया से माफ़िया मांगता रहा कि उसने अपनी मोहब्बत पर यकीन नहीं किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राबिया को आरिफ को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं? मगर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर वो माफ़ नहीं करेगी तो उसकी ज़िंदगी में जो इतनी मुश्किलों से गुजर रही थी, वो मुश्किलें कभी ख़त्म नहीं होंगी। अगर देखा जाए तो राबिया के लिए आरिफ को माफ़ करना भी मजबूरी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।